الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين وعلى لعنة الله على قوم الظالمين. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الصلوات. أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تعریفیں خدا پاک و برتر کے لیے ہیں جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اپنی بے بہا نعمتیں عطا کرنے والا ہے. مناجات امام کی 15 مناجات ہیں، مناجات خمسہ عشر. میرے مولا سید سجاد دیکھیے 15 مناجات میں توبہ کرنے والوں کی مناجات، سوال کرنے والوں کی مناجات، محبت کرنے والوں کی مناجات، پہچاننے والوں کی مناجات. یعنی تم اپنی زندگی میں کسی بھی کیٹیگری میں ہو، توبہ کرنے والوں میں ہو، پہچاننے والوں میں ہو، سوال کرنے والوں میں ہو، تم آؤ اللہ سے کس طرح تمہیں گفتگو کر کے اس سے مانگنا ہے میرے مولا سید سجاد نے سکھلا دیا. آج جو مناجات میں نے اٹھائی ہے محبین کی مناجات، عارفین کی مناجات، جاننے والوں کی مناجات. ٹھیک، عارفین یعنی جاننے والا. میرے مولا فرماتے پروردگار اے میرے معبود، تیرے جمال، حسن جمال کون ہے جو تیرے حسن جمال کو تعریف کے ساتھ زبان سے بیان کر سکے؟ کس میں طاقت ہے؟ تیرا حسن جمال اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بھی تیرے حسن جلال کو بیان نہیں کر سکتا. پروردگار تیرے حسن جمال کو سمجھنے کی سکت انسانی عقل میں عاجز ہے. انسانی عقل تیرے حسن جمال کو سمجھنے سے عاجز ہے. اب دیکھیے، چاہے تیرا جلال ہو چاہے تیرا جمال ہو، نہ تیرے جلال کی ہم تعریف کر سکتے ہیں، نہ تیرے جمال کو ہم کائنات میں بیان کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں. پروردگار تیری ذات کے جلووں سے آنکھیں خیرہ ہیں. جس چیز میں دیکھ رہے ہیں نا تیرا جلوہ، جس چیز میں دیکھتے ہیں تیرا جلوہ. پروردگار تو مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جن کے دل کے باغیچے تیرے عشق کے درختوں سے جڑے ہوئے. دل ایک باغیچے کا نام ہے، اور اس باغیچے میں پروردگار وہ والے درخت لگا دے جو تیرے عشق کے مطابق ہوں. اور پروردگار تیری محبت جسے گھیرے ہوئے ہو. میرا دل باغیچے کی مانند بنا دے جس میں پھول ہی پھول ہو، اور اس میں نکلنے والا ہر پھول تیری محبت کے نام ہو، تیری محبت اسے گھیرے میں لیے ہو. لاکھوں درود و سلام ہو در اہل بیت پر کہ جس میں اس کے عارفوں کی مناجات. آج سلامہ کلام سورہ روم کی 21ویں آیت. میرا موضوع الہی شریعت میں خواتین کا مقام اور رسائی کے ذرائع. آج آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے.
آپ کی محبتوں کے مقروض، جس محبت سے، جس خلوص سے آپ لوگوں نے سنا، یقین جانے قطعی مجھے اس محبت کی نہیں تھا اتنا توقع کہ آپ اتنی توجہ اور محبت سے سنیں گے۔ پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو ویسا بننے کی توفیق عنایت فرمائے جیسے وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ سورہ روم کی 21ویں آیت، اچھا مینجمنٹ نے بھی بہت زیادہ تعاون کیا، پروردگار ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے۔ پروردگار عالم سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، پاک ہے وہ اللہ جس نے تمہارے نفسوں سے تمہارے لیے ازواج کو پیدا کیا۔ ٹھیک، کیوں پیدا کیا؟ دیکھیے خدا کہتے ہیں تمہارے جوڑے کو پیدا کیا، ٹھیک، یہ اس کی نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے کو پیدا کیا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَالرَّحْمَةً، تاکہ تم اس سے سکون کو حاصل کرو، اور اس نے قرار دی محبت اور رحمت۔ ٹھیک، کیا مقصد ہے شادی کا؟ سکون کا حصول، رحمت اور محبت۔ جہاں عورت آ جاتی ہے وہاں پروردگار سکون و رحمت و محبت کا مصداق قرار دیتا ہے۔ آپ دیکھیے عورت جہاں انٹر ہو جائے، انوالو ہو جائے، اللہ کہتا ہے یہ سکون کے مدارج آ گئے، یہ محبت کی جگہ آ گئی، یہ رحمت کی جگہ آ گئی۔ یعنی خدا عورت کو محبت کی نگاہ سے، یعنی عورت کیا ہے؟ محبت کرنے کی چیز۔ عورت کیا ہے؟ رحمت کرنے والی چیز۔ عورت کیا ہے؟ سکون دینے والی چیز۔ اچھا، جب اللہ عورت کو رحمت، محبت اور سکون سے بیان کر رہا ہے، معاشرہ تو بالکل الٹ بیان کر رہا ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیے معاشرے کی نگاہ، اچھا چلیں اگر میں لفظ کو بدلوں، میڈیا کی نگاہ الٹی ہے یا نہیں؟ سکون کی جگہ پر جب بھی عورت کی بات ہوتی ہے بے سکونی کہا جاتا ہے۔ جتنے لطیفے بنائے جاتے ہیں وہ لطیفوں کا نتیجہ اور لب لباب ہی ہوتا ہے بے سکون کرنا ہو تو عورت کو لے آؤ، ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، دوسرا اللہ رحمت سے یاد کر رہا ہے، عورت کیا ہے؟ رحمت ہے۔ ٹھیک، معاشرے میں آپ دیکھیے میڈیا اس کو رحمت نہیں، اسے زحمت، اسے تکلیف کا باعث، چلاک، عیار، مکار، یہی ہے نا؟ اچھا اگر میں غلط کہہ رہی ہوں تو آپ آبجیکشن کا حق رکھتے ہیں کہ بھائی آپ غلط کہہ رہی ہیں، لیکن آپ جس کو بھی میڈیا میں اٹھا لیں، جو بھی ڈرامہ اٹھا لیں، جو بھی چیز اٹھا لیں، اس کا تقریباً تھیم یہی ہوتی ہے کہ چالاکی کون کر رہا ہے؟ عورت۔ عیاری کون کر رہا ہے؟ عورت۔ مکاری کون؟ آپ دیکھیے اللہ کے قانون میں اس کی عزت، اللہ کے قانون میں اس کی مقام۔ سوال یہ بنتا ہے میڈیا کیوں عورت کو چلاک، مکار، عیار بنا کے پیش کرنا چاہتا ہے؟ سوال ہے یا نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دکھا کے عورت کو ایسا بنانا مقصود ہے، یعنی عورت سمبل چالاکی، عورت سمبل سیاست، عورت سمبل مکاری۔ ٹھیک، یعنی میڈیا یہ بنا کے دکھانا چاہتا ہے۔ کیوں دکھانا چاہتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے میڈیا یہ کیوں دکھا رہا ہے؟ کیوں آج معاشرہ عورت کو اس سے متصف ملا رہا ہے؟ کیوں کی وجہ یہ ہے کہ آج یہ چیزیں عورت کے کریکٹر میں ڈالنا مقصود ہے۔ جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں نا، آپ دیکھیے جب میں خود ایک مونٹیسری اسکول چلا رہی تھی بیچ میں بچوں کے لیے، آپ دیکھیے مونٹیسری میں سب سے زیادہ اہم چیز ویژول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اراؤنڈ میں بچے کی بہت ساری چیزیں، با کا پلے کارڈ، کارٹون میں 1 2 کا پلے کارڈ، یعنی سارے پلے کارڈ اس کے اراؤنڈ میں، پھر ب سے یہ آتا ہے، ت سے یہ آتا ہے، سارے پلے کارڈ اس کے اراؤنڈ میں لگائے جاتے ہیں۔ کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ وہ تو پڑھ رہا ہے نا، پھر یہ ویژول کی کیا ضرورت ہے؟ انسان جتنا ویژول دیکھتا ہے نا وہ آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں بیٹھتا چلا جاتا ہے۔ اب جو دیکھتا ہے آہستہ آہستہ وہی اس کا کردار بنتا چلا جاتا ہے۔ تو آج عورت کو یہ چیز بنانی ہے کہ وہ چالاک ہو جائے، وہ عیار ہو جائے، وہ مکار ہو جائے۔ کیوں بنانی ہے؟ دشمن کیوں عورت کو اس طرح بنانا چاہتا ہے؟
آپ کو یاد ہوگا میری پہلی مجلس میں نے ایک جملہ کہا تھا جو ایک آیت اللہ کا جملہ تھا کہ عورت مثل قرآن انسان ساز ہے. جیسے قرآن انسان کو بناتا ہے ویسے عورت انسان کو بناتی ہے. اگر عورت کو انسان سازی سے ہٹا دیا جائے، اگر عورت کو انسان سازی ختم کر دی جائے تو وہاں پر قومیں شکست کھا جاتی ہیں. دیکھیے عورت کو اگر انسان سازی سے ہٹایا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ سے پوچھنا، میں نے بتا دیا، قومیں شکست کھا جاتی ہیں. یہ جو ہم بار بار جملے سنتے ہیں، تہذیبوں کی جنگ، تہذیبوں کی جنگ، تہذیب، کیا مطلب تہذیبوں کی جنگ؟ یہ ہے تہذیبوں کا کہ بغیر جنگوں کے دوسروں کو شکست دے دینا. اور شکست کیسے دے دینا؟ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ عورتوں کے کردار کو مسخ کر دینا، ان سے تربیت کے عنصر کو اٹھا لینا، ان کو دنیا داری کی غلط چیزوں میں لگا دینا. تو یہ جو عورت کو اس طرح ایکسپوز کر رہے ہیں نا، وجہ یہ ہے اسے جو اللہ نے عزت دی ہے، اسے اللہ نے جو مقام دیا ہے، اسے اللہ نے جو معرفت دی ہے، اسے جو اللہ نے اپنی قربت دی ہے، اس قربت سے دور کرنا. کیونکہ اگر قربت رکھے گی تو قربت منتقل کرے گی، اگر خود اپنی کردار سازی کرے گی تو پھر کردار سازی منتقل کرے گی. دشمن نہیں چاہتا، عورت کردار سازی کو منتقل. یہ ہے تہذیبوں کی جنگ. اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے. بر محمد والے محمد صلوات. اور کل آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ایک چیز کو بیان کروں گی جو کافی دن سے بیان کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. گلا اوروں سے بھی ہے اور اپنوں سے بھی ہے. اپنوں سے کیا ہے؟ یہاں ممبر پہ بیٹھ کے رہ سہ کے بعض لوگوں کو صرف ایک ہی قول عورتوں کے بارے میں یاد رہتا ہے، اور وہ قول کیا ہے؟ عورت ناقص ٹھیک ہے. اچھا، وہی لوگ کردار جناب بلقیس کی عقل مندی، خدا جس کو یاد کر رہا ہے، پوری قوم کو. آپ دیکھیں مردوں کے مقابلے میں اگر میں چھوٹا سا پورے عشرے کا ریویو پیش کروں، ٹھیک، اللہ نے مردوں کے مقابلے میں بلقیس کی عقل مندی اور پوری قوم کو صاحب ایمان کرنے کی مثال دی ہے. اللہ نے رازداری میں مردوں کے مقابلے میں آسیہ کو سبوں کے سامنے رکھا ہے، اور وہ کتنی بڑی رازدار ہے. اللہ نے پاکیزگی میں مردوں اور عورتوں کو مریم کی مثال دی ہے. اللہ نے یقین رکھنے میں حاجرہ کی مثال لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے. اللہ نے خلوص میں جناب خدیجہ کی ذات کو لوگوں کے سامنے یہ کہہ کے کہ اے رسول میں نے مال دیا ہے، اللہ نے جناب خدیجہ کی مثال آپ کے سامنے رکھ دی. اللہ نے ایک عورت کی محبت میں کائنات کو تخلیق کر دیا ہے سیدہ کی صورت میں. اللہ نے اپنے نبی کو ایک عورت کے لیے کھڑا کر کے بتلا دیا عورت کی تعظیم، عورت کی اہمیت، بیٹی کی اہمیت کس کو کہتے ہیں. اور زینب کبریٰ کی صورت میں مظہر کن فیکون بنا کے بتا دیا عورت میری قربت کے مدارج کو کیسے حاصل کر سکتی ہے، وہ عورت کیسی عقیلہ بنی ہاشم ہے. آپ دیکھیے یہ سب مثالیں چھوڑ کے بعض لوگوں کو اگر یاد رہتا ہے تو ناقص العقل یاد رہتا ہے. اچھا یہ کہاں سے لیا ہے؟ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 78 ہے. ٹھیک، یاد رکھیے جب ہم نہج البلاغہ پڑھتے ہیں، اچھا میرا تو پورا عشرہ ہی پچھلی دفعہ کا نہج البلاغہ پہ تھا نا. یہاں پہ بہت سارے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جو مجھ حقیر فقیر کو ریگولر سن رہے ہیں. ٹھیک، آپ دیکھیے نہج البلاغہ کے ہر خطبے میں ایک بیک گراؤنڈ ہے. جب بھی آپ نہج البلاغہ کا کوئی خطبہ پڑھتے ہیں تو دو چیزیں بہت لازم ہوتی ہیں: کب کہا، کیوں کہا. یہ دو چیزیں بہت لازم ہے. یعنی ہر خطبے کے پیچھے نا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ مولا نے یہ جو خطبہ کہا اس خطبے کی وجہ کیا تھی، اور مولا نے جو یہ کہا اس کہنے کی وجہ کیا تھی. آپ اٹھا کے دیکھیے گا ہر نہج البلاغہ کے خطبے کے پیچھے، یہ بھی نہج البلاغہ کا دیکھیے یہ خطبہ مولا نے کب کہا. جانتے ہیں یہ خطبہ کب کہا مولا نے کہ عورت ناقص العقل ہے؟ جب ہزاروں مرد ایک جمل پر بیٹھی ہوئی عورت کے پیچھے پیچھے چلتے چلے آئے
اور وہ عورت حجت خدا کے سامنے کھڑی ہوئی اور 10,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے. آپ دیکھیے کب کہا مولا نے؟ جب ہزاروں مرد ایک عورت کے پیچھے کھڑے ہوئے اور اس کی غلط خواہشات یا اس کی غلط روش کی وجہ سے ہزاروں لوگ مارے گئے. تو مولا ان مردوں کو، اصل میں یہ عورت کی سرزنش نہیں ہے، اصل میں یہ ان مردوں کی سرزنش ہے کہ تم عورت کے پیچھے، جو کہ ناقص العقل ہے. ناقص العقل مولا نے کیوں فرمایا؟ کہ جو اونٹ پہ چڑھ کے حجت کے سامنے آئے وہ ناقص العقل ہے. جو خدا کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے وہ ناقص العقل ہے. اور ناقص العقل کہنا، یہاں پر آپ یقین جانیں، مجھے جب بھی میں مولا کا یہ کلام پڑھتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے مولا اس کی تعریف کر رہے ہیں. کیوں مولا اس کی تعریف کر رہے ہیں؟ میں نے شروع آیت کیا پڑھی کہ اللہ نے عورت کو کس سے یاد کیا؟ محبت سے. اللہ نے عورت کو کس سے یاد کیا؟ رحمت سے. اللہ نے عورت کو کس سے یاد کیا؟ سکون سے. یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ نے سورہ روم میں کہا تاکہ تم سکون حاصل کرو عورت کے وجود سے، تاکہ رحمت قائم ہو جائے، تاکہ محبت. اللہ نے ان 3 چیزوں سے عورت کو نوازا ہے. ناقص العقل کیوں؟ ہر چیز کو محبت کی نگاہ میں دیکھتی ہے. ناقص العقل کیوں؟ ہر چیز کو رحمت کی نگاہ میں دیکھتی ہے. اچھا یہ کیوں اللہ نے عورت کے اندر رکھا؟ محبت کی نگاہ، رحمت کی نگاہ. اچھا وہ ہر پوائنٹ آف ویو سے نہیں سوچے گی، وہ صرف محبت کے پوائنٹ آف ویو سے سوچے گی، وہ صرف رحمت کے پوائنٹ آف ویو سے سوچے گی، وہ صرف سکون کے پوائنٹ آف ویو سے سوچے گی. اچھا اس کی مثال دے دوں آپ کو. یہاں پہ اگر کسی قاتل کو پکڑ کے لایا جائے نا، جس نے قتل کیا ہو، اور اس کو پھانسی چڑھائی جا رہی ہو، اور وہ آپ کے آگے گڑ گڑا کے رونے لگے اور رو رو کے ہاتھ جوڑنے لگے معاف کر دو معاف، میں گارنٹی دیتی ہوں 95% عورتیں اس کے ساتھ رو رہی ہوں گی اور روتے روتے کہہ رہی ہوں گی معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو. کیوں معاف کر دو؟ کیونکہ عورتوں کا خمیر اللہ نے محبت سے گوندا ہے، عورت کا خمیر اللہ نے رحمت سے گوندا ہے، عورت کو اللہ نے سکون سے گوندا ہے. ٹھیک، جبکہ یہاں پر معاف کرنا انصاف نہیں ہے اس کے ساتھ جس کا قتل ہوا ہے. اب مرد ہر اینگل سے دیکھے گا اور عورت کس اینگل سے دیکھے گی؟ تو خود ناقص العقل کہنا ایک محبت ہے کہ وہ رفعت و محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. صلوات پڑھی محمد والے محمد. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کیوں اس کو محبت کے خمیر سے گوندا ہے؟ کیوں اللہ نے اس کو رحمت کے خمیر سے گوندا؟ سوال ہے نا. مردوں کی طرح یہاں پر بھی سختی ڈال دیتا، مردوں کی طرح یہاں بھی وحشت ڈال دیتا، یہاں بربریت ڈال دیتا. کیوں نہیں ڈالا؟ کیونکہ اللہ نے اسے تربیت کا کام دیا. اگر اس میں یہ محبت اور رحمت نہ ہوتی وہ کبھی بھی اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر پاتی. اللہ نے چونکہ اس کا کام تربیت کا رکھا ہے، اس وجہ سے اللہ نے اسے محبت و رحمت و سکون قرار دیا ہے، تاکہ ایک اولاد، ایک بچہ سب سے زیادہ سکون، سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ رحمت کا مرکز اپنی ماں کو سمجھ کے اپنے لیے دامن محبت کو سمجھے. اور خدا نے اس دامن سے خود کو تشبیہ دے کے بتا دیا عورت کیا چیز ہے. صلوات پڑھی محمد والے. پوری کائنات میں مثال ڈھونڈ کے لے آئے کہ اللہ نے کہا ہو میری جیسی محبت. اللہ نے اگر تشبیہ دی ہے تو ایک ماں سے تشبیہ دی ہے، ایک عورت سے تشبیہ دی ہے کہ میری محبت کی جھلک کو ڈھونڈنا چاہتے ہو نا، بس ایک فرق کے ساتھ، ایک فرق کے ساتھ. کسی نے پوچھا، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ خدا نے کہا وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے. کسی نے ایک عارف سے پوچھا کیا فرق ہے ماں کی محبت میں اور خدا کی محبت میں؟ اتنا خوبصورت جواب دیا نا، آپ یقین کریں وہ دل کو موہ لینے والا جواب ہوتا ہے نا. کہا ایک سمندر ہے، تصور کیجیے، ذہن میں ایک امیج لائیے، سمندر ہے. کہا ایک سمندر ہے
اس سمندر میں انگلی ڈال کے نکال لوں، ٹھیک ہے، انگلی گیلی ہوگی یا نہیں گیلی ہوگی؟ آپ سب سے پوچھ رہی ہوں گیلی ہوگی یا نہیں؟ انڈرسٹوڈ ہے، گیلی ہوگی، ٹھیک ہے. کہا یہ گیلی ہونے والی ماں کی محبت ہے اور سمندر اللہ کی محبت ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، جناب فاطمہ زہرا بلندر صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. لیکن پھر آ جائیے میرے موضوع کی طرف کہ اللہ نے محبت کے سمندر میں جو انگلی ڈلوائی ہے نا، وہ بھی ایک عورت کی محبت ہے. اللہ وہ بھی اگر دکھا رہا ہے نا تو مرد میں نہیں دکھا رہا. یہ ہے عورت کی عزت و رفعت، یہ ہے عورت کہ اس عورت کا جلال و مقام یہ ہے، وہ اگر ہاتھ اٹھائے نا تو وہ کچھ ہو جاتا ہے جو ناممکنات میں سے ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ خانہ کعبہ میں کسی کو پناہ ملی ہو؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ خانہ کعبہ کسی کے لیے شک ہوا ہو؟ آپ نے کبھی دیکھا خانہ کعبہ نے اپنے اندر کسی کو رکھ لیا ہو؟ لیکن لوگوں نے دیکھا جب مادر علی آئی اور دعا کی تو وہ کچھ ہو گیا جو انبیاء کے لیے نہیں ہوا تھا. ٹھیک، لوگوں نے دیکھا کہ مادر عیسیٰ کو باہر نکالا ہے بیت المقدس میں اور علی کی ماں کو اندر بلایا ہے. حیدر 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 نعرہ حیدری یا علی، فاطمہ بنت اسد بلندر صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل. کیا کمال خاتون ہے جناب فاطمہ بنت اسد. آپ دیکھیے کسی مرد کو اللہ نے، چاہے وہ نبی ہو چاہے وسیع ہو، خانہ کعبہ کے اندر پناہ نہیں دی ہے. اگر دی تو ایک عورت کو دی ہے. باقی سبوں کو باہر نکالا ہے، اگر اندر بلا کے مہمان نوازی کی ہے. اب مجھے بتائیے مرد کی ہے یا عورت کی ہے؟ عورت کی ہے نا. ٹھیک، لوگ جناب، اچھا میں جناب مریم کا آپ کو بتا چکی نا، ہماری میرے خیال میں تیسری یا چوتھی مجلس جناب مریم پر تھی. اچھا مجھے یاد نہیں ہے تیسری تھی یا چوتھی تھی، بہرحال ٹھیک ہے، جہاں تک یاد پڑتا شاید چوتھی تھی. ٹھیک، کہ جناب مریم کا مقام کیا تھا؟ روح جیسے فرشتے کو دیکھتی تھی. ٹھیک، روح جیسے فرشتے سے ہم کلام ہوتی تھی، جہاں انبیاء کو اللہ نے یہ مقام نہیں دیا بہت سو کو. لیکن جناب جبرائیل کا کو دیکھنا، ان سے بات کرنا، جناب ٹھیک، پھر بے موسم کے، ٹھیک، پھر نیچے سے پانی نکل کے آنا، یہ مقام میں جناب مریم ہے. ایام فاطمیہ قریب ہیں، آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ نا بی بی فاطمہ اور جناب مریم کا کمپیریزن کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، اپنی مجالس میں جناب مریم اور بی بی فاطمہ کا کمپیریزن. آپ یقین کریں مجھے لگتا ہے کہ کمپیریزن غلط ہے، ہمیں یہ کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. اچھا یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ اسے دوسروں پہ لاگو نہ کیجیے گا. ٹھیک، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جناب مریم اور جناب بی بی فاطمہ تو زہرا کا موازنہ نہیں ہے. جناب مریم سے تو جناب فاطمہ بنت اسد بھی افضل نظر آ رہی ہیں. کیسے؟ اب دیکھیے دو مقامات میں جناب فاطمہ بنت اسد واضح طور پر برتر جناب مریم ہے. جناب عیسیٰ کی ماں کو بیت المقدس سے نکال لیا اور جناب علی کی ماں کو بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ کے اندر بلا لیا. جملہ بدل دوں، جس کے لیے کعبے کو اللہ نے زچہ خانہ بنا دیا اسے مادر علی کہتے ہیں. ایسا ہی ہے. ایک فضیلت، دوسری فضیلت میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جب عیسیٰ پیدا ہو گئے تو کہا اب درخت کو ہلاؤ. ٹھیک، جناب فاطمہ بنت اسد جب خانہ کعبہ سے نکلی نا تو کہا اللہ نے جو مجھے فضیلت دی ہے مجھ سے پہلے کسی اور کو نہیں دی ہے. کہا دوسروں کو باہر نکالا مجھے اندر بلایا. ٹھیک، پہلی فضیلت. دوسروں کو خر میں ہلا کے رزق دیا، میرے لیے جنت سے پھل آنا شروع ہو گئے. 3 دن تک اللہ نے میری مہمان نوازی کی ہے. اور جب میں جانے لگی تو آواز آئی اے فاطمہ اس کا نام علی رکھنا، یہ بلند مرتبہ ہے. اے فاطمہ
یہ وہ ہے جسے اللہ نے اپنے اسرار و رموز کا رازدار بنایا ہے. یہ وہ ہے جو میرے گھر کو بتوں سے پاک کرے گا. یہ وہ ہے جس کی وجہ سے اذان و اقامت زندہ ہے. یہ وہ ہے. آپ دیکھیے زبان ہے جناب فاطمہ بنت اسد کی، کلام ہے رب کریم کا. فرمایا یہ وہ ہے کہ جو اس سے محبت کرے گا وہ خوش بخت ہے، جو اس سے دشمنی رکھے گا وہ بدبخت ہے. اگر جملہ بدل کے کہوں، فاطمہ بنت اسد ہاتھوں میں قرآن ثانی لے کر قد افلح المومنین کی قیامت تک کے تفسیر کر رہی ہیں. اس پر محمد والے محمد صلوات. لوگوں نے عجیب منظر دیکھا. کیا منظر دیکھا؟ ایک عورت ہے جس کا وقت پورا ہو چکا ہے، ٹھیک، اچھا وقت پورا ہو چکا ہے، خانہ کعبہ کے پاس آ کے کھڑی ہے، اب لوگ منتظر ہیں. دیکھیں عجیب حیرت انگیز منظر ہے. ایک عورت جس کو لیبر پین شروع ہو چکے ہیں، عجیب بات ہے، وہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر دعا کر رہی ہے. اب جتنے لوگ بیٹھے ہوئے نا، سب کی نگاہ صرف وہیں پر ہی ہوتا کیا ہے، ٹھیک، سب کی نگاہ اس عورت پر ہے. اور وہ عورت ہاتھ، اچھا صرف نگاہ نہیں ہے، کان بھی وہیں پر ہی ہے. تبھی تاریخ نے ایز اٹ از جناب فاطمہ بنت اسد کی دعا، اچھا ہم کہتے ہیں صرف عورتیں ہی کان لگاتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. کہاں سبوں نے اپنے کان جناب فاطمہ بنت اسد کی طرف لگا لیے، اور جناب فاطمہ بنت اسد ہاتھ بلند کر کے عجیب دعا کر رہی ہے. خدایا میں تجھ پر یقین رکھتی ہوں، خدایا میں تیرے انبیاء پر یقین رکھتی ہوں، خدایا میں تیری کتابوں پر یقین رکھتی ہوں، خدایا میں گواہی دیتی ہوں تیرے قبل از کتابوں پر، قبل از انبیاء پر، اور تجھے واسطہ دیتی ہوں ابراہیم اپنے جد جلیل القدر کا. کیا کہہ دیا فاطمہ بنت اسد نے؟ میں گواہی دیتی ہوں تو خدا ہے. میں گواہی، میں کہتی ہوں بی بی فاطمہ بنت اسد، آپ اللہ کی گواہی دے رہی ہیں، انبیاء کی گواہی دے رہی ہیں، ماسلف کتابوں کی گواہی دے رہی ہیں. ابھی تو نبی کے بعثت میں بھی 10 سال ہیں. ابھی تو نبی کی بعثت میں، قرآن کی پہلی وحی آنے میں کتنے سال ہیں؟ ابھی 10 سال باقی ہیں. بتا دیا ہمارے مرد تو مرد، ہماری عورتیں بھی جو تم کہتے ہو نا کہ سابقین فی الاسلام، اچھا جانتے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد کا کون سا نمبر ہے؟ وہ جو ریٹنگ کرتے ہیں نا، سابقین فی الاسلام پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر، چوتھا نمبر، جناب فاطمہ بنت اسد کا نمبر کون سا ہے؟ 11واں نمبر. ٹھیک، جناب فاطمہ بنت اسد کا نمبر کون سا ہے؟ 11واں نمبر. کہا یہ جو تم سابقین فی الاسلام کی ریٹنگ کرتے ہو، فاطمہ بنت اسد نے 10 سال بعثت وحی آنے سے پہلے گواہی خدا، انبیاء اور کتابیں دے کے بتلا دیا. ہمارے صرف مرد اسلام کا اظہار نہیں کرتے، ہماری عورتیں بھی ہیں جو اسلام لاتی نہیں ہے بلکہ اسلام کا اظہار کرتی ہیں. صلوات پڑھیں محمد والی. اپنے شکم پہ ہاتھ رکھتی ہیں، اور شکم پہ ہاتھ رکھنے کے بعد کہتی ہیں خدایا مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے. اچھا کل حاجرہ کو یقین تھا، ٹھیک، کل حاجرہ کو یقین تھا تو زمزم نکلا، کل موسیٰ کو یقین تھا تو سمندر میں راستہ نکلا. آج فاطمہ بنت اسد کو یقین ہے تو دیوار کعبہ گر جائے گی. ٹھیک، خدایا مجھے یقین ہے یہ میرے بچے جو ہے نا، یہ تیری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، میرے لیے اس وقت کو آسان کر دے. کہا ابھی ہاتھ اونچے ہی ہیں، نیچے نہیں کیے، لوگوں نے دیکھا دیوار کعبہ گر گئی. ٹھیک، جناب فاطمہ بنت اسد بغیر تردد خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی، دیوار کعبہ دوبارہ بن گئی. ٹھیک، یہ کچھ عجیب ریئیکشن تھے. مجھے یہاں پر 2-3 سوالات ہیں جو آپ سے کرنے ہیں. سب سے پہلا، لیبر پین میں انسان امام بارگاہ جاتا ہے یا مسجد جاتا ہے؟ آپ بتائیے. آج اگر کسی کو لیبر پین لگیں گے تو وہ امام بارگاہ جائے گا؟ ہاں، عجب نہیں ہے. فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں کھڑی ہوئی،
یہ ہے کہ جیسے ہی کھڑی ہوئی اب میں دیکھوں گی کہ دیوار گری ہے تو میں گھبرا کے پیچھے ہٹوں گی. اگر میں دیکھوں خدا نخواستہ پیچھے والی دیوار گرتی ہے میں گھبراؤں گی, پیچھے ہٹوں گی یا اندر جاؤں گی؟ عجیب نہیں ہے؟ آپ گھبرا کے پیچھے نہیں ہٹی, جوش میں آ کے اندر بڑھی. کتنی عجب ریئیکشن ہے. ٹھیک. تیسری بات, جیسی اندر جاتی ہیں دیوار دوبارہ جڑ جاتی ہے. ٹھیک. اچھا چوتھا, اگر ان کیس اتفاق سے آپ اندر چلی گئی تو دروازہ بجنا چاہیے تھا, چیخیں آنی چاہیے تھی, میں اندر بند ہو گئی ہوں مجھے کھول دو, ہونا چاہیے تھا. پانچویں بات, دیکھنے والوں نے فوراً کلید بردار کو پکڑا, کہا چابی سے دروازہ کھولو, فاطمہ بنت اسد اندر پھنس گئی ہیں. ٹھیک. بہت کھولنے کی کوشش کی, دروازہ نہیں کھلا. آخر میں ایک جملہ کہہ کے وہیں بیٹھ گئے, دروازہ نہ کھلنا بتاتا ہے اسی میں رضا الہی ہے. ٹھیک. لیبر پین میں آنا, دروازہ بلکہ دیوار گرنے پر گھبرانا نہیں بلکہ اندر چلے جانا, دیوار کا دوبارہ بن جانا, چابی سے دروازے کا نہ کھلنا بتاتا ہے فاطمہ بنت اسد آئی نہیں ہے بلکہ بلوائی گئی ہے. اگر بلوائی نہ جاتی تو اتنے اطمینان سے نہ جاتی. اب پوری دنیا پریشان ہو کے باہر بیٹھی ہے اور مطمئن ہے تو جناب ابو طالب مطمئن ہے, جس کو پریشان ہونا چاہیے. دیکھیے معاشرے میں ایسی الٹا ریئیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس کو پریشان ہونا چاہیے, جس کی بیوی بچہ اندر ہے, وہ پرسکون پر اطمینان بیٹھا ہے. ٹھیک. اطمینان بتا رہا ہے بعثت سے 10 سال پہلے جانتے ہیں کہ بلاوا خدا کی طرف سے آیا ہے. تبھی تو کہا ابو طالب الہی اولیاء میں سے ہے. اگر خدا کے ولیوں کو ڈھونڈنا چاہتے ہو نا تو ذات ابو طالب میں بیٹھو, اللہ کا ولی نظر آ جائے گا. صلوات پڑھ لیجیے محمد والے محمد. ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے جگہ ہو جائے. ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے جائیے, بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی محمد. 3 دن بعد دیوار دوبارہ گری ہے. 3 دن, بعض کتابوں میں نے 4 دن دیکھا, بعض کتابوں میں 3 دن دیکھا. دیوار دوبارہ گری اور دوبارہ سے جناب فاطمہ بنت اسد بڑے سکون سے بچہ لے کے نکلی ہیں. دیوار دوبارہ بن گئی. میرا دل آتا ہے ایک کہوں خدایا اب اس دفعہ دیوار نہیں دروازے سے باہر نکال دیتے, ہے نا. خدایا اس دفعہ دیوار کو توڑنے کی کیا ضرورت تھی. کہا دیوار توڑ کے بتانا چاہتا ہوں, نہ آئی اپنی مرضی سے تھی نہ گئی اپنی مرضی سے. آئی بھی خدا کی مرضی سے تھی اور گئی بھی خدا کی مرضی سے ہے. اور رہتی دنیا تک نشانی رکھ کے بتا دوں گا کہ جو مرتبہ دنیا میں کسی کو نہیں ملا وہ ہم نے فاطمہ بنت اسد کو دیا ہے, وہ ہم نے علی ابن ابی طالب کو دیا ہے. ٹھیک. اب بچہ گود میں ہے, گھر آئی, رسول خدا کی آغوش میں لیا, بچے نے پہلی دفعہ آنکھ کھولی. کہا چچی میں اس کو سیراب کرتا ہوں, آپ جا کے خاندان میں کہہ دیجئے کہ علی کی پیدائش ہوئی ہے. جناب فاطمہ بنت اسد نے مسکرا کے رسول خدا کو دیکھا. کہا چچی آپ کے اطمینان کے لیے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. زبان مبارک نکالی, مولا علی کے زبان میں دی, دیکھا 12 چشمے پھوٹ رہے ہیں اور مولا علی سیراب ہو رہے ہیں. اس وجہ سے 15 رجب کو روزے تراویہ کا نام دیا ہے, یعنی سیراب ہونے کا دن. کہا یہ وہ دن ہے جب علی مرتضیٰ چشمہ رسالت سے سیراب ہونا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, علی ولی اللہ, علی ولی اللہ, یا علی, یا علی, یا علی, بے شمار. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی محمد.
اب جناب فاطمہ بنت اسد، اب دیکھیے جناب ابو طالب کے بعد بھی حیات رہی، یہاں تک کہ جب امام حسن کی ولادت ہوئی، امام حسن تھوڑے بڑے ہو گئے، تب آپ کا انتقال ہوا، انتقال ہو گیا، رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک عورت کا مقام دیکھیے، رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں، مولا علی روتے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ کہا یا علی وہ صرف تمہاری ماں نہیں تھی، وہ میری ماں بھی تھی۔ اپنی ابا کو اتارا اور کہا یا علی اس کو غسل دینے والے کو دیجئے کہ اس کو کفن میں شامل کریں۔ ٹھیک، کہا رسول اللہ ایسے جنازے میں شامل ہوئے کہ گھر سے لے کے، اٹھا کے دیکھیے گا کتابوں کو، گھر سے لے کے جنت البقیع تک، اس میں جنازہ بھی تھا، اس میں سب چیزیں تھیں۔ کہاں پورے ٹائم رسول خدا نے نہ سر پہ کچھ پہنا تھا نہ پاؤں میں کچھ پہنا تھا۔ کہا سر و پا برہنہ رسول خدا جناب فاطمہ بنت اسد کے جنازے میں گئے ہیں۔ عام جنازے میں، اچھا نہیں پہلے بتاتی ہوں، جنازے کے لیے رسول خدا کھڑے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، جانتے کتنی تکبیریں پڑھی؟ 40 تکبیریں، 40 تکبیریں۔ اچھا اگر میں اب پوچھوں عام نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں ہوتی ہیں؟ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مجھے توقع نہیں تھی اتنے مزے سے جواب آئے گا۔ عام جنازے میں 5 تکبیریں ہوتی ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد کے جنازے میں کتنی تکبیریں ہیں؟ 40 تکبیریں۔ سوچیے اب جب جنازہ ختم ہوئی نا، لوگوں نے فرمایا یا رسول خدا ایسی جنازہ آپ نے کسی کی نہیں پڑھی، یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ آپ نے 40 تکبیریں پڑھی ہیں۔ کہا جب میں نے سائڈ میں دیکھا، پیچھے دیکھا، ملائکہ کی 40 صفیں کھڑی تھی، میں نے ہر صف کے لیے ایک ایک دفعہ تکبیر پڑھی ہے۔ ٹھیک، جس کے جنازے میں ملائکہ کی صفیں لگ جائیں اسے فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں۔ ٹھیک، اب رسول خدا نے قبر تیار کی، رسول خدا لیٹ گئے۔ اچھا ایک طریقے سے کہا نہیں، دائیں کروٹ، بائیں کروٹ، الٹا سیدھا، ہر کروٹ لیٹے، کہا جیسی کروٹ بدلتے تھے نا آنسو گراتے تھے اور کہتے تھے اے ماں اللہ آپ پر رحمت نازل کرے، آپ بہترین ماں تھی، بہترین ماں تھی آپ۔ جب خود لیٹ گئے آنسو بہا چکے نکل کے آئے، یا علی تم لیٹو، ہر اینگل پہ لیٹو، دائیں بائیں سیدھا الٹا ہر اینگل پہ لیٹو۔ مولا علی بہا رہا ہے، حسن تم جاؤ اب تم ہر اینگل پہ لیٹو، ہر اینگل پر لیٹ گئے۔ اس کے بعد جب بیوی کو قبر میں اتارنے کا وقت آیا نا تو رسول خدا نے 2 جملے کہے، ایک بی بی فاطمہ بنت اسد کے لیے اور ایک ہمارے لیے۔ ٹھیک، سب سے پہلے وہ جملہ جو ہمارے لیے کہا، جب قبر میں اتارنے کا ٹائم آیا تو آپ نے فرمایا اے لوگوں اس وقت کو یاد رکھو، یہ توشہ جمع کرنے کا وقت ہے اور یہ حق ہے سبوں کو یہاں جانا ہے۔ ٹھیک، اور اکثر لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ پھر فرمایا لیکن جس کو رکھ رہے ہیں، بی بی فاطمہ بنت اسد جس کو رکھ رہے ہیں اس کا توشہ آخرت نیکیوں کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ زبان رسالت جسے معصوم صغرا بیان کرے وہ فاطمہ بنت اسد کی ذات ہے۔ رسول گواہی دے رہے ہیں کہ جس کا توشہ آخرت نیکیوں کے سوا، مجھے بتائیے کسی مرد کے لیے گواہیاں دی ہیں رسول خدا نے؟ یہاں جلیل القدر صحابی ایسے دفن ہو جائیں تو رسول فرماتے ہیں عذاب قبر ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے بی بی فاطمہ بنت اسد کا مقام کہ رسول دفناتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان کا توشہ آخرت نیکیوں کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، ان کے نامہ اعمال میں حسنات کے علاوہ کچھ نہیں۔ قبر کو بند کر دیا گیا، کہا جیسی قبر کو بند کرنے لگے نا آخری وقت تک رسول اللہ جب پوچھیں رب کون ہے یہ جواب دیں، جب پوچھیں نبی کون ہے یہ جواب دیں، جب کوئی پوچھے علی امام کون ہے یہ جواب دیں۔ کہا جیسی قبر بند ہوئی 2 دفعہ لوگوں نے دیکھا رسول خدا نے قبر پہ ہاتھ مارا اور فرمایا ولدی علی ولدی علی۔ کسی نے کہا یا رسول خدا یہ میرا بیٹا علی، میرا بیٹا علی کیا مطلب؟
کہا فرشتے نے پوچھا من ربوں کا جواب فوراً دے دیا، جب کہا من نبیوں کا جواب فوراً دے دیا، جب کہا من اماموں کا تھوڑا سا توقف کیا، میں نے قبر پہ ہاتھ مار کے کہا مادر گرامی کہیے میرا بیٹا علی، میرا بیٹا علی۔ اللہم صلی علی محمد۔ فرمایا یا رسول خدا سمجھ میں آ گیا، آپ نے قبر پہ مار مار کے 2 دفعہ کیوں کہا ولدی علی، میرا بیٹا امام ہے۔ ٹھیک، آپ نے جو قبر میں بار بار لیٹے اپنی چادر دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا، فرشتہ وہی لے کر آیا، اور وہی کا مفہوم یہ تھا ہر انسان کو قبر سے برہنہ نکالا جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے سوچیے، قبر سے جب نکالا جائے گا، دوپٹہ تو بڑی بات ہے، حجاب تو بڑی بات ہے، قمیص شلوار بھی نہیں ہوں گے، مخصوص لوگ لباس کے ساتھ ہوں گے، مخصوص لوگ۔ جانتے ہیں کون؟ بہت سارے ہیں۔ جس نے دنیا میں تقویٰ کا لباس پہنا ہوگا لباس کے ساتھ ہوگا، جس نے مومن کو لباس پہنایا ہوگا۔ خدا دوسرے کے احسان کو ہمیشہ اپنے اوپر لیتا ہے، کتنا کریم ہے۔ آپ مخلوق پر احسان کرتے جائیے، وہ کہتا ہے مخلوق پر نہیں کیا، مجھ پر کیا۔ تم یہاں پہناؤ، میں قبر سے نکلتے وقت تم کو پہناؤں گا۔ سوچئے کیسا کریم رب ہے، کیسا رحیم رب ہے۔ تو وہاں پر کہا، جب یہ آیت انہوں نے سنی نا تو انہوں نے رونا شروع کیا، کہا محمد کس قدر شرمندگی ہوگی کہ انسان بغیر لباس کے قبر سے باہر نکل رہا ہوگا۔ کہا میں نے اپنا امامہ اس وجہ سے دیا کہ ہر چیز پرانی ہو جائے گی لیکن میرا امامہ پرانا نہیں ہوگا، تاکہ آپ لباس کے ساتھ قیامت میں محشور ہوں۔ پھر کھڑے ہوئے اور کہا اے لوگوں، یہ وہ چلی گئی کہ میرے چچا کے بعد اگر کسی نے مجھ پر شدید شفقت کی ہے تو اس نے کی ہے۔ لوگوں یہ وہ چلی گئی جس نے اپنی اولاد سے زیادہ مجھے محبت کی ہے۔ اب رسول خدا بیان کرتے جا رہے ہیں، اے لوگوں، سب سے پہلے گھر میں کھانا مجھے دیتی تھی، پھر اس کھانے میں سے کچھ بچا کے رکھتی تھی کہ شاید مجھے دوبارہ بھوک لگے تو میں وہ کھانا کھاؤں، اس کے بعد جو بچتا جاتا تھا وہ اپنی اولاد کو دیتی تھی۔ کتنی محبت رسول خدا سے ہے، کتنا ایثار ہے، کتنا دینے کی خدا سے چاہت ہے۔ فرمایا بہترین مقام سونے کا مجھے دیتی تھی، بہترین بستر میرا ہوتا تھا۔ ہمارے گھر کے آنگن میں کھجور کا درخت، رسول خدا بیان کر رہے ہیں، کہا صبح جب کھجوریں گری ہوتی تھی نا تو اللہ صبح بچوں کے اٹھنے سے پہلے اس میں سے بہترین کھجوریں چن کے میرے لیے چھپا لیتی تھی۔ جو اچھی کھجوریں ہوتی تھی وہ میرے لیے، اور جو ایسی رہ جاتی تھی وہ ان کی اولادوں کے لیے۔ سوچیے اللہ نے یہ مقام کیوں دیا؟ رسول خدا قبر پہ کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں اپنوں کے لیے تو سب کرتا ہے، میں اپنی اولاد سے محبت کروں کیا کمال ہے؟ کمال ہے، وہ تو اللہ نے ڈالی ہی محبت ہے میرے اندر، ٹھیک ہے، اس کے لیے تو اللہ نے مجھے بنایا ہی رحمت ہے، اس کے لیے تو اللہ نے مجھے بنایا ہی مودہ ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ میں دوسروں کی اولاد سے محبت کروں، کمال یہ ہے کہ میں اس کی راہ میں اس کی مخلوق سے محبت کروں۔ کیسے پہنچی اس مقام پر؟ فرمایا علماء کہتے ہیں قرب خدا میں بوسٹ کیا چیز ہے؟ ہم بوسٹر ڈھونڈتے ہیں ہر چیز میں، تیزی سے پہنچنا، تیزی سے پہنچنا، شارٹ کٹ پہنچنا۔ اچھا بڑا شارٹ کٹ راستہ لوگ ہمیشہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، کہا خدا تک پہنچنے کا شارٹ کٹ راستہ کیا ہے؟ میں کیسے خدا تک شارٹ کٹ پہنچوں؟ کہا اگر خدا تک بہت تیزی سے پہنچنا ہے، مخلوق خدا سے محبت کرنا شروع کرو، مخلوق خدا کی خدمت کرنا شروع کرو۔ جتنی زیادہ مخلوق خدا سے محبت اور اس کی خدمت کرو گے نا، اتنا زیادہ اللہ تمہیں اپنا قرب عنایت کرے گا۔ قرب خدا کے لیے شارٹ کٹ ہے مخلوق خدا کی محبت، قرب خدا کے لیے شارٹ کٹ ہے اس کے بندوں سے محبت۔ اچھا اس کے بندوں سے محبت باہر والے ڈھونڈو،
बाहर वाले ढूंढूं? नहीं। क्या मेरी बेटी मेरा बहू उसका बंधन नहीं है? क्या मेरे पोते मेरे नवास उसके बंधन नहीं है? क्या मेरी सास उसकी बंधन नहीं है? क्या मेरी नंद उसकी बंधन नहीं है? इन रिश्तों को इन रिश्तों की निगाह में मत देखिए, इन रिश्तों को खालिक के बंदे की निगाह में देखिए। आप यकीन करें रिश्तों की तलखी भूल जाएंगे। सिर्फ ये देखिए कि मेरा खुदा इसमें मुझसे राजी होता है या नहीं। इसकी तलखी को छोड़िए, अल्लाह को देखिए। फिर देखिए अल्लाह अपने जिक्र की चाशनी आपके अंदर कैसे डालता है, अल्लाह अपने जिक्र को आपके अंदर कैसे हुलूल करता है, वो किस तरह अपनी मोहब्बत को आपके अंदर डालता है। रसूल खुदा से किसी ने पूछा, या रसूल खुदा, खुदा का कुर्ब कैसे हासिल हो? ठीक, एक नौजवान है, गुनहगार है, लेकिन मखलूक खुदा से बड़ी मोहब्बत करता है, उनकी खिदमत करता है, वो अच्छा है। एक बूढ़ा आबिद है जिसने पूरी जिंदगी इबादत में गुजार दी, किसको ज्यादा कुर्ब हासिल होगा? रसूल खुदा मुस्कुराए, फरमाया अल्लाह की निगाह में मखलूक से मोहब्बत और खिदमत के साथ गुनहगार नौजवान अफजल है। आप सोचिए, नौजवान है, इतनी उम्र नहीं है, क्या अमल किए होंगे, ऊपर से गुनाह भी कर रहा है। और आबिद जिसकी पूरी जिंदगी जवानी गुजर गई इबादत में, ठीक है, लेकिन उसके अंदर इबादत की सिफत तो है, मोहब्बत और मखलूक की खिदमत की सिफत नहीं है। रसूल खुदा बयान फरमाते वो गुनहगार नौजवान जो मखलूक खुदा से मोहब्बत करे, मखलूक खुदा की खिदमत करे, वो अफजल है, खुदा उसको कुर्ब ज्यादा इनायत करेगा। और यकीन करें, मखलूक खुदा से मोहब्बत, उसकी खिदमत बुरी मौत से बचाता है। मैं और आप चाहते हैं ना खुदा हमको बुरी मौत से बचाए, हम चाहते हैं ना खुदा हमें इश्क अहले बैत पे खात्मा दे, हम चाहते हैं ना हमारे दमे आखिर, खुदा कि दमे आखिर ज़िक्र हुसैन से हमें दूर न करना। हमारा आखिरी कलाम, हमारा आखिरी काम जिक्र हुसैन हो, मोहब्बत हुसैन हो, आंसुए हुसैन हो। तो उसका आसान तरीका ये है, बुरी मौत से मखलूक की खिदमत बचाता है। अपनी परायों की खिदमत कीजिए, उनसे सिला मत मांगे। हम कहते हैं ना, मैंने अच्छा किया, हमेशा बुरा करता है सामने से। मेरी सास है, मैं ठीक करूं, पीछे से जवाब गलत देती है। मेरी बहू है, मैं अच्छा करूं तो पीछे से बुरा करती है। ठीक, इंसान कब किसी को अच्छा सिला देता है? आप बताइए, तारीख में बताइए कि किसी के साथ बहुत किसने अच्छा किया हो और पीछे से उसके साथ अच्छा हुआ हो। बहुत कम इसकी निशानियां हैं, ठीक। वरना क्या होता है, जिसके साथ नेकी करो उसके शर से बचो, होता है ना। ये इंसान के साथ मामला है। मामलों को जनाब खतीजा की तरह खुदा की तरफ मोड़िए। जिंदगी उस वक्त तक कामयाब नहीं होगी जब तक मामलात अल्लाह की तरफ नहीं मोड़ेंगे। मामलात को मोड़िए जनाब ज़ैनब की तरफ। फिर करबला भी मुसीबतों का मरकज नजर नहीं आएगी, फिर करबला भी खुदा का हुस्न दिखता नजर आए। क्यों? इतना कुर्ब है ना कि करबला करबला नजर नहीं आ रही है। कहा मैंने तो करबला में खुदा के हुस्न के सिवा कुछ देखा ही नहीं, मारा आई तो इल्ला जमीला। ये जुमला किसी मर्द ने नहीं कहा, ये जुमला एक औरत ने कहा है, जिसे जबले सबर कहा जाता है। अज़ादारो, रावी कहता है रोजे आशूर के बाद जो सुबह आई ना, 11 की सुबह, ऐसी सुबह थी, शिमर रस्सी लेके बड़ा चाहता है कि हाथों में रस्सी बांधे। जनाबे ज़ैनब पुकार के कहती है, ऐ किसरे साथ तुझे शर्म नहीं? नबी ज़ादियों के हाथ में रस्सी न महरम बांधेंगे, नबी ज़ादियों को सवार न महरम कराएंगे। ऐ शिमर मुझे दे, मैं सवार कराऊंगी, मैं रस्सी बांधूंगी। सोचिए जनाब ज़ैनब का इम्तिहान कितना सख्त है। बीवियों को सवार किया, जब सबको सवार कर चुकी ना, एक दफा मक्तल की तरफ देख के कहा, अब्बास जब मदीने से चली थी तुमने सवार किया था, आज करबला से चल रही हूँ, अब्बास क्या बहन को सवार न कराओगे?
عزادارو راوی کہتا ہے ایک دفعہ میرا مولا سید سجاد ہتھکڑیاں اور بیڑیاں سنبھال کے بیماری میں آگے بڑھا. پھوپھی سید سجاد سوال جیسی سوال کرایا گیا نا. عزادارو جنگ خیبر میں آپ کو کل سنایا تھا کہ مقتل کے دور جو راستہ تھا نا، فقط دور سے نگاہ مقتل پر پڑ رہی تھی. جناب بلال لے کر آئے، رسول نے ڈانٹا، عورتوں کی نگاہ اگر مقتولین پر پڑ جائے تو وہ برداشت نہیں کر سکتی ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی یا رسول اللہ 11 محرم ہے، آپ کے خاندان کی عورتوں کو، آپ کی بیٹیوں کو اور بہووں کو مقتل پر سے گزارا جا رہا ہے. کہا جناب زینب نے جیسی دیکھا سید سجاد بابا کے بکھرے ہوئے لاشے کو، بے کفن لاشے کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے روح کب سے انصری سے پرواز کر جائے گی. ایک دفعہ جناب زینب نے خود کو ناکے سے گرایا. ایک دفعہ میرے مولا سید سجاد کی توجہ بابا کے لاشے سے ہٹی، بیویوں نے خود کو ناکے سے گرایا. کہا بیویاں کربلا کے میدان میں ایسے بکھر گئی جیسے تسبیح ٹوٹ کے دانے بکھر جاتے. کہیں سے آواز آ رہی ہے بیٹا علی اکبر، یہ سینے اور کلیجے میں تیر کا پھل تو نہ تھا جب ملاقات آخر کے لیے گئے. کہیں سے آواز آئی ہے قاسم، جب مقتل کے لیے چلے تھے چہرے پر ٹاپوں کے نشان نہ تھے. عزاداروں بیویاں ایسے چغار کرتی ہے جیسے بلبلیں باغ میں چغار کرتی ہیں. راوی کہتا ہے صرف 2 بیویاں ایسی تھیں جو کسی لاشے پر نہیں گئی، صرف امام حسین کے لاشے کی طرف بڑھتی ہوئی آگے. کہا ایک بیوی امام حسین کے لاشے پر کچھ تلاش کر رہی ہے. کہا میں نے پوچھا یہ کون بیوی ہے جو امام حسین کے لاشے پر کچھ تلاش کر رہی ہے؟ کہا یہ جناب زینب علیاء ہے. کہا کیا تلاش کر رہی ہے؟ کسی نے چوتھے امام سے پوچھا کیا تلاش کر رہی ہے؟ فرمایا وہ کچھ جگہ تلاش کر رہی تھی تاکہ ماں کی وصیت کو پورا کر سکے، امام حسین کے لاشے کو چوم سکے. امام کے ہاتھ میں عقیق کی چھوٹی سی انگوٹھی تھی. امام نے اپنے نگینہ بڑھا کے کہا میرے بابا کے جسم مبارک پر اتنی جگہ بھی نہ تھی کہ میری پھوپھی اس جگہ کو چوم سکتی. سوال کرنے والے نے سوال کیا مولا پھر کس جگہ چوما؟ کہا کٹے ہوئے حلقوں پر میری پھوپھی نے ایک دفعہ زبان رکھ دی اور چوم کے مدینے کی طرف دیکھا. مادر گرامی آپ کی وصیت زینب، مادر گرامی آپ کی وصیت زینب نے پوری کی. حمید ابن مسلم کہتا ہے دوسری بیوی کو میں دیکھ رہا تھا، وہ امام حسین کے گرد پروانوں کی مانند ہو، جیسے ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں نا. عزاداروں وہ بیوی خانہ کعبہ کے طواف کی مانند امام حسین کے لاشے سے گھوم رہی ہے. ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہے اے میرے آقا، اے میرے سردار، ہاتھ بندے نہ ہوتے نا آپ پر رباب ہاتھوں کا سایہ کر دیتی. اے میرے آقا چادر ہوتی نا رباب آپ کو کفن دے دیتی. اے میرے آقا 2 نشانیاں تھی ام رباب کی، علی اصغر آپ پر قربان کر دیا، سکینہ بھی آپ پر قربان کر دوں گی. اے والی آپ کا لاشا گرمی میں دیکھا ہے. ام رباب وعدہ کرتی ہے آج کے بعد سائے میں نہیں بیٹھے گی. اے میرے مولا، اے میرے آقا، جاتے ہوئے رخصت آخر میں آ کے سوکھے ہونٹوں کو دیکھا تھا. مولا آپ کو پانی نہ ملا، میرے باپ وعدہ کرتی ہے آج کے بعد کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیے گی مولا. عزادارو راوی کہتے ہیں لٹا ہوا قافلہ چلا، لٹا ہوا قافلہ چلا. آج 12 محرم ہے. کہا بنی اسد آئے، لاشوں کو ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے دفنایا جائے. کسی لاشے کو نہیں پہچان پا رہے، کیسے پہچانیں گے؟ کہا لاشا 2 طریقے سے پہچانا جاتا ہے، یا لباس سے پہچانا جاتا ہے یا سر سے پہچانا جاتا ہے. کہا کسی لاشے پر لباس نہیں ہے، لباس لوٹ لیا گیا، سر فوجیش کی اپنے ساتھ لے گئی. کہا کوئی لاشا پہچانا نہیں جانا. اب حیران کھڑے ہیں، دیکھا بھائی جہاں سے امامت چوتھے امام تشریف لائے ہیں، میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس کا ہے. یہ حبیب کا لاشا ہے، یہ جون کا لاشا ہے. دیکھو جس کے لاشے پر کلیجے پر برچھی علی لگی ہے یہ اکبر کا، وہ جو پامانی میں جس کا لاشا ٹکڑے ہو گیا وہ قاسم کا لاشا ہے. راوی کہتا ہے میرے مولا نے ایک بڑی قبر کھودی، بنو ہاشم کے 17 لاشوں کو دفنایا. پھر مولا نے دوسری قبر لمبی کھودی اور اس میں تمام شہداء کے لاشوں کو شہیدان کربلا میں دفنایا. راوی کہتا ہے اس کے بعد میرے مولا نشیب کی طرف چلے.
بنی اسد کہتی ہے مولا ہم نے کسی لاشے کو نہیں پہچانا سوائے امام حسین کے. کہا کیسے پہچانا میرے بابا کے لاشے کو؟ کہا ہم رات میں بھی آئے تھے مولا، اس لاش کے ٹکڑے جہاں جہاں تھے اتنا نور بلند ہوتا تھا، اتنا نور بلند ہوتا تھا کہ چاند کی روشنی پر اس کا نور غالب آ رہا تھا. ہم سمجھ گئے آقا حسین کی لاش. میرے مولا سید سجادے کے ٹکڑے کو جمع کر رہے ہیں، ٹکڑوں کو جمع کر کے لاش کی صورت میں رکھا. جب لاش مکمل ہو گئی تو خود کو لاشے پر گرایا اور کہا بابا سید سجاد کا آخری سلام قبول کیجیے. بابا آج کے بعد یہ آنکھیں کبھی سوکھیں گی نہیں. بابا آج کے بعد دنیا ویران ہو گئی اور آخرت روشن ہو گئی. کتنی خوش قسمت ہے کربلا کی سرزمین جس نے آپ کو جگہ دی. بابا آج کے بعد سید سجاد کا رونا نہ تھمے گا مگر خدا ہمارا فیصلہ. میرے مولا نے لاش کو قبر میں اتارا اور ہاتھ سے انگلی سے قبر پر لکھا ھذا قبر حسین غریب الذی قتل عشان غریبا. یہ حسین بے وطن کی قبر ہے جسے مسافرت میں پیاسا شہید کر دیا گیا. بنی اسد کہتی ہے مولا ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، ہم نے لاشوں کو دفنا دیا. کہا نہیں ابھی ایک لاش اور منتظر ہے، نہر فرات کے کنارے چلو. کہا مولا کس کا لاشا ہے؟ جہاں سے اٹھا رہے ہیں لاشا جدا ہوتا چلا جا رہا. کہا ایک چٹائی لاؤ، لاشے کو چٹائی پر رکھو. کہا لاشے کو چٹائی پر منتقل کیا گیا. کہا جب قبر میں میرے مولا نے اتارا نا لاش پر سر کو رکھے کہا اے میرے غیرت مند چچا جن کی چادروں کے ضامن تھے نا، آ کے دیکھیے بازار کوفہ ہے اور آپ کی بیٹے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگار یہ قلیل سا پرسہ ہم سے قبول و منظور فرما. پروردگار ہم گنہگار تو نے فرش عزا پر بٹھایا، تیرا شکریہ. پروردگار اس فرش عزا کی نوکری مرتے دم تک یہاں بیٹھنا، یہاں رونا ہماری زندگی میں لکھ دے. تجھے حسین کا صدقہ مانگتے ہیں پروردگار اس عزاداری کو ہماری اولادوں میں اخلاص کے ساتھ منتقل کر دے. پروردگار جو بیمار ہے اسے شفا کاملہ عطا کر دے، جو بے روزگار ہے اسے رزق حلال میں کثرت عطا کر دے، جو بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بیٹوں کے بر کی وجہ سے پریشان ہیں، بہترین ہم کف عنایت کر دے. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور سہل اولاد عطا کر دے. جو اولاد رکھتے ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور سہل کر دے. جن بچوں نے امتحان دیے ہیں انہیں بہترین نمبروں میں کامیاب کر دے. ہم سب کو دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں کامیاب کر دے. محبان حیدر کرار جہاں زندگی گزار رہے ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار آقا مولا سید سردار کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ایمان کی کنیزوں میں محشور فرما. ہماری اولادوں کو ایمان کے غلام اور کنیزوں میں شمار فرما. پروردگار ہم سب کو امام کا ظہور دیکھنے کی توفیق عنایت فرما. امام کے رخ انور کی زیارت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آتم حسین